بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سریہ اور غزوہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غزوہ بدر کب واقع ہوئی اور حق اور باطل کی اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے کس کو فتح نصیب فرمائی؟ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور کو اپنا سپہ سالار بنا کر بھیجا، اس جنگ کو سریہ کہتے ہیں، جبکہ جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امیر لشکر بن کر اس جنگ میں شرکت کی، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ تاریخی اسلام میں غزوات کی تعداد 21 سے لے کر 27 تک بتائی جاتی ہے، جبکہ سیریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ غزوات کی تعداد تو بھلے کم ہے، مگر سب سے پہلے اور مشہور غزوہ بدر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں ایک بہت ہی با اثر اور امیر ترین شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ اس شخص کا انصار پر بڑا اثر و رسوخ تھا۔ انصار نے اس کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا اور اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بھی بنا لیا گیا تھا۔ اسی سب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری ہوئی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ انصار کے دونوں بڑے قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ میثاق مدینہ کے تحت یہودیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کر لیا۔ اس طرح عبداللہ بن ابی کی سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہو گیا اور اس کے ہم نشین مشرکین مکہ بھی تھے۔ سب پہلے تو مشرکین مکہ نے عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی امیز خط لکھا کہ آپ نے ہمارے شخص کو پناہ دے رکھی ہے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ اس سے اعلان جنگ کریں یا پھر اس کو وہاں سے نکال دیں، نہیں تو ہم اپنی پوری جماعت کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوں گے اور آپ کی پوری جماعت کا قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت ناپاک کر دیں گے۔ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ خود ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، قریش کی دھمکی نے تم لوگوں پر گہرا اثر کیا ہے، تم خود جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ آپ کی بات لوگوں کے دلوں کو جا کے لگی اور لوگ بکھر گئے۔ یوں عبداللہ بن ابی اس وقت تو جنگ سے باز رہا، مگر قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے، اسی لیے وہ مسلمانوں کے درمیان شر اور فساد کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہودیوں سے بھی دوستانہ تعلقات قائم کر لیے تاکہ وقت آنے پر ان کی بھی مدد اور حمایت حاصل کر سکے۔ یہ تو نبی کریم کی رحمت کے باعث ہر شر و فساد کا خاتمہ امن و سکون کی صورت میں ہو جاتا۔ مدینے میں قیام اور ان کی کامیابی سے کفار مکہ بہت دل ملا رہے تھے، ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے کہ کسی نہ کسی طرح مدینے پر حملہ آور ہو سکیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کر سکیں۔ اسلام کی اس مقبولیت نے مکے میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بے چین کر رکھا تھا۔ یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے ان کے حوصلے بڑھائے اور انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جب بھی وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں گے، اس کی ان کو تمام تر حمایت اور مدد حاصل ہوگی اور میرا ساتھ یہودی بھی دیں گے، یوں ہم تمام مسلمانوں کو پچھاڑ کر رکھ دیں گے۔ جب سے مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں ہجرت کی تھی، خطرات مسلسل منڈلا رہے تھے۔ اسی باعث مسلمانوں نے راتوں کو جاگ کر مدینے کا پہرا دیا، جبکہ دوسری طرف قریش کی مسلمانوں کے خلاف سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ اسی لیے جب ہمارے آقا دو جہاں کو ان کا پتہ وہ کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو طرح کی تدابیر اختیار کی۔ پہلی یہ کہ قریش کی تجارت شامی بند کر دی جائے تاکہ تجارت سے ہونے والی آمدن سے مضبوط ہو کر قریش مکہ مدینہ پر حملہ آور نہ ہوں۔
دوسرا یہ کہ مدینے کے پڑوسی قبائل سے امن و امان کا معاہدہ کر لیا تاکہ اگر قریش مکہ جنگ کرنا بھی چاہے تو یہ قبیلے غیر جانبدار رہے۔ پہلے تو جہاد کا کوئی حکم نہیں تھا، مگر جب اللہ کی جانب سے جہاد کی اجازت دے دی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ بھیجے اور کئی غزوات میں بھی حصہ لیا۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کو غزوہ بدر ہوا۔ یہ پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا جو کہ مہاجرین اور قریش مکہ کے درمیان طے پایا تھا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ اسلامی ریاست کو مٹانے کے لیے ابو سفیان ہر گھر کی عورت کے پاس گئے اور انہوں نے ابو سفیان کو زیور دیے تاکہ ابو سفیان اسلام کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت کے خلاف اعلان جنگ کر سکے۔ یوں ابو سفیان کے پاس 262 تولے تقریباً سونا اور 40 آدمی تھے اور یہ ایک قافلے کی صورت میں جا رہے تھے اور ان کا گزر مدینے کے بیچ میں سے ہونا تھا۔ یہ مال دراصل مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہونا تھا۔ جب اس بات کا علم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو آپ مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، چلو، یہ کوئی اعلانی جنگ نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، بس 40 آدمیوں کا ایک قافلہ تھا جس کا مال ضبط کرنا تھا۔ صحابہ کرام کو کہا مگر خاص طور پر حکم نہ دیا۔ یوں 313 صحابہ ان 40 آدمیوں کے قافلے پر حملے کے لیے نکلے۔ ان میں 83 مہاجرین تھے جبکہ باقی انصار تھے۔ ان مسلمانوں کی کوئی خاص تیاری بھی نہیں تھی، سواری میں بس 2 ہی گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، اور یوں یہ 8 رمضان المبارک کو یہ لوگ مدینہ سے نکلے اور بدر کا مقام منزل مقصود تھا۔ بدر کا مقام مدینہ سے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس مقام کو ہر طرف سے بلند و بالا پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا۔ زیادہ تر حصہ ریتلا ساحل سمندر یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں پر صرف ایک ہی پانی کا چشمہ ہے اور ارد گرد باغ تھا اس کے۔ قریش کی طرف سے قافلے کے سالار ابو سفیان تھے جو کہ بہت چالاک اور چوکنے آدمی تھے۔ مسلمانوں کی حرکات پر بھی اپنی پوری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ابھی وہ کافی دور تھی کہ انہیں مسلمانوں کے ان کے قافلے پر حملے کی اطلاع ملی۔ چنانچہ انہوں نے فوراً قافلے کا رخ مغرب کی طرف کر کے ساحل کی طرف کر لیا۔ یوں بدر کا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیا اور اپنے ایک ساتھی کو مکے بھیجا کہ جس قدر جلدی ممکن ہو انہیں بتائیں کہ مسلمان ان کے قافلے پر حملے کی نیت سے مدینے سے نکل چکے ہیں۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی تو اہل مکہ بڑی ہی تیزی سے جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ یوں سب کے سب مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو لہب کے علاوہ تمام قریش کے بڑے جنگ میں شامل ہونے کے لیے آ گئے۔ آس پاس کے قبائل کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب یہ لشکر مقام جوفہ پر پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ اس نے اپنی تدبیر اختیار کرنے کے باعث وہ تو بچ نکلا ہے، اس لیے باقی لوگ مکہ واپس پلٹ جائیں۔ لوگ جانے کی تیاری بھی کرنے لگے مگر ابو جہل کے پاس شیطان آیا اور اس کو بہکایا کہ یہ تو تمہیں انتہائی نایاب موقع ملا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کا، تو تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ ابو جہل کے اسی غرور و تکبر نے اسے جنگ پر لڑنے پر آمادہ کر لیا۔ اس وقت ان کی فوج میں 1000 لوگ شامل تھے جن کے پاس 100 گھوڑے تھے، 600 زرہیں تھی اور کثرت سے اونٹ بھی تھے۔ ایک طرف ان کو اپنی طاقت اور ساز و سامان پر فخر تھا جبکہ دوسری طرف اللہ کے نبی کی عز و انکساری کے باعث اللہ کے حضور دعا گو تھے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کے طلبگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ مبارک یہ تھے، اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت بھی ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے کہ آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔
جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ وہ خاص صحابہ تھے جن کے لیے ایسی دعا کی گئی، کیونکہ ایسی دعا نہ تو پہلے کبھی کسی کے لیے کی گئی تھی اور نہ اس کے بعد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر خشوع و خضوع سے دعا کی کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر نے آپ کی چادر مبارک درست کی اور کہا کہ اے اللہ کے محبوب اب بس کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ جب تک وہ حملہ نہ کریں تو آپ میں سے کوئی بھی ان پر حملہ یا تیر اندازی نہ کرے۔ یہ لڑائی بہت ہی عجیب تھی کیونکہ یہ ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی، کیونکہ یہ جنگ انہیں اپنے ہی خون کے لوگوں کے ساتھ کرنی تھی۔ اس کے بعد اپنے صحابہ کرام کو لڑائی کا طریقہ بھی بتایا کہ آخر لڑنا کیسے۔ یہ حکم دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی دیا گیا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ نے 3000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اللہ نے فرمایا اگر تم میری اطاعت کرو اور تقوی اختیار کرو تو میں 5000 مزید فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنی تلوار مشرکین کی گردن پر مارنا، اگر گردن سے خطا ہو تو ہاتھ پر مارنا۔ تو کتنے ہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے فرمایا کہ ہماری تلوار تو اٹھی کہ اس سے پہلے ہم وار کرتے ان کی گردن پہلے ہی اڑ جاتی۔ فرشتے نبیوں کی مدد کے لیے پہلے بھی آتے تھے مگر کسی جنگ میں کبھی شریک نہ ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو صحابہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے وہ سب سے افضل صحابہ ہیں، اور وہ فرشتے جنہوں نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی وہ سب سے افضل فرشتے ہیں۔ جب یہ دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے آئے تو سب سے پہلے مشرکین میں سے بہترین سپہ سالار میدان میں اترے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا کہ کون ہے ہمارے مقابلے پر جو آتا ہے۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 لوگ نکلے مگر انہوں نے کہا کہ ہمیں تم میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائی چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اٹھے اور جائیں اور جا کر مقابلہ کریں۔ یوں ایک معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن حارث اور ان کے مدد ایک دوسرے کو ایک ایک وار دیا اور گہرا زخم دیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل کو جھٹ سے چاروں شانے چت کر دیا۔ پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ نے عتبہ جو کہ حضرت عبیدہ بن حارث کے مد مقابل تھے ان کا قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے، کیونکہ عتبہ کی وار سے ان کا پاؤں کٹ چکا تھا اور آواز بھی بند ہو چکی تھی، جو کہ مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے 4-5 دن بعد مدینے کی طرف واپسی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام پی لیا۔ مشرکین مکہ نے جب اپنے بہترین سپہ سالاروں کو مرتے ہوئے دیکھا تو غصے میں آ گئے اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ شیطان جس نے ان کو بڑا چڑھاوا دیا تھا کہ نہیں تم لوگ جنگ کرو، وہ میدان جنگ سے بھاگنے لگا تو لوگ اس کو کہنے لگے کہ تم کہاں جاتے ہو؟ تو شیطان بولا کہ جو کچھ میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ لوگوں میں اضطرابی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ ابو جہل اس غصے اور اضطرابی کیفیت کو اپنے غرور کے ہاتھوں مزید مشتعل کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو پکار رہا تھا، لات و عزا کی قسم، ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ان کو رسیوں میں نہ جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے بلکہ ان کو گرفتار کرو تاکہ ہم ان سب کو اس حرکت کا خوب مزہ چکھا پائیں۔ ابو جہل کو اپنے غرور و تکبر کا نتیجہ تو بہت جلد ہی پتہ چل گیا، جبکہ مسلمانوں کے حملے میں مشرکین کی صفے ہی مٹتی چلی گئیں۔ ابو جہل اپنے ایک گروہ کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا، کیونکہ ابو جہل کے گرد اس کے لوگوں نے ایک باڑ بنا رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ محفوظ تھا اور ڈٹا ہوا تھا، مگر مسلمانوں کی ایک غیرت مند جماعت نے ان کی اس باڑ کو بھی بکھیر کے رکھ دیا۔ یوں اس غرور و تکبر کے بت کو 2 نوعمر مسلمانوں نے توڑ دیا۔ یہ 2 نوعمر نوجوان دراصل ابو جہل کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
दरअसल इन दोनों उमर की नीयत ही अबू जहल को कत्ल करने की थी, क्योंकि वो अबू जहल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता था। वो कहते कि हमने उसके जिस्म से लिपट जाना है और तब तक अलग नहीं होना जब तक हम में से किसी की मौत पहले वाक़ई ना हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन दो नौजवानों से कहा कि चलो मुझे उसकी लाश दिखाओ, जब आपने उसकी लाश देखी तो आपने फरमाया ये इस उम्मत का फ़िरौन है। नेज़ के इस मार्के में ईमान अफरोज़ ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिससे ईमान की क़ुव्वत और पुख्तगी नुमायाँ और जलवागर होती है। इस मार्के में बाप ने बेटे, भाई ने भाई के खिलाफ सिर्फ आराई की थी। जंगे बदर में शामिल होने वाले सहाबा कराम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ जो मर्जी करो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। ऐसा हुक्म अल्लाह की तरफ से पहले कभी किसी के लिए ना नाजिल हुआ था और ना ही उसके बाद ये हुक्म कभी किसी के लिए आया। अंसार में से 8 लोग और मुहाजिरीन में से 6 लोग, यूं टोटल 14 लोग शहीद हुए, जबकि कुरैश मक्का के 70 लोगों का कत्ल हुआ और 70 को कैद कर लिया गया। ये गरूर और तकब्बुर और इतना माल और दौलत होते हुए भी उनको शिकस्त दे दी गई। मुशरिकीन मक्का के 70 बड़े कुफार के सरदार मारे गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम ईमान वाले हो तो हम तुम्हारा साथ हैं, अगर हम तुम्हारी मदद करें तो कौन है जो आप पर गालिब आ जाए, और अगर हम तुम्हें छोड़ दें तो कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। सूरह अनफाल। यूं ये हक व बातिल की लड़ाई में हक का साथ हुआ और हक की ही फतह हुई और कुफ्र और शिर्क को जिल्लत हुई और उसका गुरूर खाक में मिल गया। मुट्ठी भर जमात ने एक बहुत बड़ी जमात को शिकस्त दे दी और इस्लाम का बोलबाला हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।